جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی ریکارڈنگ ذرا لگا دیں جی۔ لگا دی سر، ریکارڈنگ لگا دیا، اچھا جی۔ تبادر اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ اعوذ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، سورہ فرقان اور اس کی آیت نمبر 62 سے پڑھنا تھا، جی لیکن رکوع جو ہے وہ 61 سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا تعلق آگے عباد الرحمن کے پہلے وصف سے بھی ہے، تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں پہلی آیت کا جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں برج بنائے، مضبوط قلعے بنائے۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس نے اس آسمان میں چمکتا ہوا سورج یا چمکتا ہوا چراغ اور منور چاند بنایا، روشنی دینے والا چاند بنایا۔ اس کا تعلق ہے جو آج ہم نے آگے عباد الرحمن کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس کے اندر ایک جو چیز خاص طور پہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سورج اور چاند اس کے چلنے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہاں آپ آگے پڑھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اس کے اندر کون سا لفظ ہے جو نیا ہے ابھی ہمارے لیے؟ خلفت، خلفہ، ٹھیک ہے۔ خلفہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ایک تو یہ ہے کہ خلافت بھی اس سے نکلتا ہے، جان نشین، اور جان نشین وہ ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلا والا شخص چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ وہ جگہ سنبھالتا ہے، وہ جان نشین ہوتا ہے۔ تو دوسرا معنی یہ ہے کہ آگے پیچھے آنے والے، اگر خلف کے لام فے پیچھے آنا تو خلفہ آ گیا۔ تو یہ تھا نیا، اور شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا، جی جی جیسے غفور ہوتا ہے۔ تو ترجمہ کریں جی، وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، وہی ذات ہے، اور وہی اور ذات وہی ذات ہے، جی اور وہی ذات ہے، جعل اللیل، جس نے رات کو بنایا، رات اس کو نے بنایا، رات اور رات کو، والنہار، اور دن کو، دن کو خلفتاً، خلفہ آگے پیچھے آنے والا بنایا۔ آگے جعلا فعل ہے سب کے لیے، تو لیل کے اوپر بھی زبر ہے، النہار کے اوپر بھی زبر ہے، اور خلفہ اس کی صفت آ گئی۔ تو ترجمہ کریں گے اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب، کیا کریں گے جی؟ میرے ساتھ ہیں؟ جی شیخ مائک صاحب آپ آپ ڈاکٹر صاحب مائک ذرا آن کر لیجیے اپنا۔ جی۔ افضل۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا۔ ایک کے بعد ایک کے پیچھے دوسرا آنے والا، یعنی کہ لیل اگر آتی ہے تو نہار اس کے پیچھے آ جاتا ہے جب وہ چلی جاتی ہے، اور اگر نہار دن چلا جاتا ہے تو رات اس کے پیچھے آ جاتی ہے، تو یہ ہے خلفہ۔ اب جی یہ بہت بڑی نشانی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
کہ وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک کے پیچھے دوسرا آنے والا بنایا، لمن اراد ان یذکر، یذکر کے معنی کیا ہوں گے؟ نصیحت حاصل کہ کر وہ وہ نصیحت حاصل نصیحت کر حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لمن، ہر اس شخص اس کے کے لیے، لیے، ہر ہر اس شخص کے لیے ہر اس شخص کے لیے ارادہ، جس نے جو ارادہ کیا جس نے چاہا، جس نے ارادہ کیا، ان یذکرہ، کہ وہ نصیحت حاصل نصیحت کرے، حاصل کرنے کہ کی، وہ نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا، اور جو ارادہ کرے انتہائی شکر گزار بننے کا، جی شکورا، جی شکر گزار۔ انتہائی شکر گزار بننے کا۔ تو ترجمہ کریں جی اس کا، پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ جی، وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، جعل اللیل کہ جس نے رات کو بنایا، والنہار اور دن کو، خلفتاً ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، لمن ارادہ اس کے لیے کہ جس نے چاہا، ان یذکر کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او ارادہ یا چاہا کہ شکورا وہ شکر ادا کرے، کہ وہ بہت زیادہ شکر ادا کرے یا شکر کرنے والا بنے۔ شکور کے لفظ غفور کی جگہ پر آ گیا ہے۔ اچھا جی، یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری وقت سے تعلق رکھتی ہیں اور چلنے کے ساتھ اس کا ہے سلسلہ۔ جیسے آپ دیکھیں گے سراجن، وہ بھی چل رہا ہے، وقمرن، اور وہ بھی گھوم بھی رہا ہے اور چل بھی رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ جی جی اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ سورج جب چلتا ہے تو رات اور دن جو ہیں وہ بنتے ہیں، اور وہ بھی آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اور اپنی جگہ پہ وہ رہتے ہیں، اور اپنے آربٹ پر ہی وہ چلتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے رات اور دن بنتے ہیں۔ جی سمجھ آ گئی؟ جی جی سر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو یہ خود بخود نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو اللہ کی پہچان۔ اب جو چیزیں آ رہی ہیں یہ تقریباً 13 یا 10 سے زیادہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتائے گا عباد الرحمن کے اندر، اور بڑی اہم چیزیں ہیں کہ جو ہماری کردار سازی کے لیے، ہماری سوچ کے لیے، ہماری بدنی جو اظہار ہے اس کے لیے بڑی اہم ہے۔ تو پہلی آیت جو پڑھتے ہیں اس سلسلے میں جو عباد الرحمن کی صفات ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ہاؤن لفظ نیا ہے، نرم چال یا نرمی سے چلنا، ہاؤنا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ پہلا ہے جناب کہ اللہ نے پہلی صفت عباد کس کی جمع ہے؟ عبد کی، عبد، اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو یا بندے کو، عبادت کرنے والا، جی غلام غلام کو، عبادت کرنے والے کو، بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو عبد کے طور پر ہی پیدا کیے، لیکن یہاں چونکہ الرحمن اور عبد کا تعلق ہے، پیچھے رحمان کا ذکر آ گیا کہ ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کی عبادت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی رحمان کیا چیز ہے، یہی پڑھا نا۔ جی جی سر۔ اب یہاں ان پورے بندوں میں سے یہ جو خاص بندے ہیں رحمان کے، ان کے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ اور پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی صفات ہم پڑھیں گے، ہم ان پر عمل کریں گے تو وہ ہمارا چلنا، ہمارا خرچ کرنا، ہمارا بولنا، یہ ساری کی ساری عبادت انشاءاللہ بن جائیں گی، کیوں جی؟ بالکل انشاءاللہ۔ اور جیسے یہ چل رہی ہیں ویسے ہم نے چلنا ہے۔ تو میں نے بتایا یہ تھا کہ ایک تو رحمان اور ایک عبد، تو عباد الرحمن و عباد الرحمن،
اور رحمان کے بندے رحمان کے بندے اور رحمان کے بندے الذین وہ لوگ ہیں جو رحمان کے بندے، ترجمہ کریں جی، وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ ہیں جو یمشون جو چلتے ہیں، مشی پہلے پڑا ہوا ہے، یمشون جو چلتے ہیں، علل ارض زمین پر ہاؤنا نرم چال، جی آہستہ نرم چال، جی اس کو ہم نے انشاءاللہ دیکھنا ہے کہ نرم چال کا مطلب کیا ہے، کہ یہاں ہے عاجزی انکساری، کہ نرم چال چلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو چال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ پچھلی جو آیات ہیں جس کے اندر سراجم و قمرم منیرا، ان کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ حرکت ہے اور وہ چل رہے ہیں۔ وہ جب چلتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی چال ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ اپنا ڈاکٹر داؤد صاحب آپ بتائیے گا۔ جی سر، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، آہستہ آہستہ، بلکہ جو سائے کا پہلے ذکر ہوا تو اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سایہ باقاعدہ بھاگ رہا ہے یا زیادہ چل رہا ہے، وہ بڑا آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو پہلے بتائیں، سورج اتنی تیزی سے چل رہا ہے لیکن اس چیز کے باوجود ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے چل رہا ہے؟ بہت آہستہ چل رہا ہے، جی بہت آہستہ آہستہ نرم چال چلتا ہے۔ اس طریقے سے چاند کا بھی پتہ چل، ہمیں دور سے پتہ نہیں چلتا، حالانکہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کونی وحی جو دکھائی کہ بھی آپ نے ایسے چلنا ہے، تو وہ سورج اور چاند سے چلنے کا طریقہ عباد الرحمن لے لیتے ہیں۔ ایسے ہی رات اور دن کا وقت بھی آہستہ آہستہ چلتا جاتا ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے ایک چلنے کی جو سلیقہ ہے یہ اس لیے بتایا کہ چلنا انتہائی اہم ہے، کہ چال سے بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کماش کا آدمی ہے، اس کی عادات اطوار یہ کیسی ہیں، یہ متکبر ہے یا عاجزی کرنے والا ہے یا کوئی اور کسی کردار کا مالک ہے۔ بندے کی چال سے پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ جی بالکل، جی اندازہ چلتا ہو ہے، جاتا ہے، بالکل بالکل۔ تو یہاں جو چال ہی پہلے جو ظاہری صورت بتائی وہی یہ بتائی کہ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ آؤنا کا ترجمہ ہم کہہ رہے ہیں نرم چال، یمشونا چلتے ہیں، چلتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اب اس میں خاطبہ آیا اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہے الجاہلون، تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں، جاہل لوگ، تو کیا بنے گا جی؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اب خاطبہ تو جملہ ہے کون سا؟ فعلیہ، فعل جو ہے وہ مفرد ہی آنا ہے، اور وہ یہاں خاطبہ آیا، ورنہ ذہن میں آتا ہے کہ خاطبہ کا مطلب ہوگا کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ، کہ وہ ان سے مخاطب ہوتا ہے، تو لہذا اس کا فاعل سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں وہ ہے خاطبہم الجاہلون، تو وہ تھا جاہلو، لیکن جب اس کی جمع بن جائے گی تو اس کے اوپر جاہلون کے نون کے اوپر زبر آ جائے گا۔ جی اپنے ڈاکٹر ذوالفقار بھائی آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی سر جی، مطلب کہ جاہلون کا نون کے اوپر جو زبر ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ نون کے اوپر زبر ہے تو لہذا یہ مفعول ہے، نہ، اس کا جو واحد ہے وہ جاہلو تھا، کیونکہ یہاں جاہلون آ گیا ہے تو وہ جاہلون، واو اور نون کے اوپر زبر آنی ہے۔ تو جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں
جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں. اب یہ جاہل کون ہے اس کو ذرا دیکھنا ہے. ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جاہل کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو، ایسا ہے. جی یہاں اس کا الٹ ہے. یہاں علم نہیں، حلم، ح لام میم، تحمل جس سے بنتا ہے. جی یہ اس کا الٹ ہے. تو جیم ہے لام کا مطلب اگر بتائیں تو جہل کا مطلب ابلنا بھی ہوتا ہے. جہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابلنا. یعنی کہ اگر انسان کے اندر جو اس کے اندر ابال چیز پیدا کرتی ہے وہ اس کے جذبات ہیں. ذہن نہیں ابالتا، جذبات جو ہیں وہ انسان کے اندر ابال لاتے ہیں کہ غصے سے کوئی بات کرے گا، کوئی تکبر سے بات کرے گا، جی، یا اور غرور، نخوت ہوگی اس سے کوئی بات کرے گا. تو وہ سارے کے سارے اسی کے اندر جاہل کے اندر آ جائیں گے. اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، اذا بھی آ گیا ہے اور خاطبہ ماضی ہے، تو اس کا ترجمہ مضارع میں ہوگا. مضارع میں جی تو ترجمہ بنا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ کا آپ ترجمہ کریں. اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں. جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، مخاطب ہونا کا مطلب کیا ہے؟ بات کرتے ہیں. جی بات کر تو وہ کیسے کریں گے؟ وہ اچھے طریقے سے کریں گے یا برے طریقے سے؟ وہ تو برے طریقے سے ہی کریں گے. وہ برے طریقے سے کریں گے، بالکل. تو جب وہ برے طریقے سے کریں گے تو مومن بندہ رحمان کا جو عبد ہے، غلام ہے، وہ اپنا وقت ان کے ساتھ ضائع نہیں کرے گا. قالوا سلاما، تو وہ اسے سلام کہتے سلام کہتے ہیں. وہ اسے سلام ہیں. وہ اسے سلام کہتے ہیں. یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ بندہ ابل بھی رہا ہے، غصے کی حالت میں بھی ہے. اور اگر اس کو دیکھ لیں گے کہ اپنا میں نے کہا تھا کہ حلم کے الٹ آیا ہے. اگر علم کا بھی وہ جاہل دیکھ لیتے ہیں کہ جس کو پتہ نہیں ہے اور اپنی چیز کو ہی وہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہی بات بہتر ہے اور اس طرح سے مخاطب ہے، تو وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کو بھی کیا دیتے ہیں تحفہ؟ سلامتی. سلامتی کا. تجھ پر سلامتی ہو. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے پڑھا تھا واقعہ کہ جب آزر ان کے والد جو تھے انہوں نے تو کہا تھا نا کہ بھی تم ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ. جی اور انہوں نے جواب وہاں بھی کیا دیا تھا؟ کہا کہ میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کروں گا. کیوں جی؟ تو وہ ایک مثال ہے. اور دوسری جگہ پہ جو آتا ہے مومن لوگوں کے بارے میں، وہ سورۃ القصص ہے شاید، کہ وَإِذَا سَمِعُوا لَغْوًا، کہ جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال. اور وہاں لفظ آتا ہے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. یہ تبلیغ ہے باقاعدہ کہ تم مجھ سے بات کر رہے ہو اپنا غصے کے ساتھ، لیکن میں جا رہا ہوں، وقت ضائع نہیں کر رہا، لیکن تجھے سلامتی کی دعا بھی دیتا جا رہا ہوں. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. یہ سورۃ القصص میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے جا کے. تو یہ دو چیزوں کا پتہ چلا. پہلی چیز کہ زمین پر چلنا کیسے ہے، تو کیسے چلنا ہے جی؟ نرم چال، آہستہ سے نرم چال چلنا ہے. اب نرم چال چلنے سے جو حدیث ذہن میں آتی ہے کہ وہ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جی
انہوں نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو اس طریقے سے چلتے تھے جیسے اونچائی سے کوئی آدمی نیچے آ رہا ہو، اونچائی سے نیچے آ رہا ہو۔ تو بتائیے اگر آدمی اونچی جگہ سے نیچے آ رہا ہو تو وہ کیسے آئے گا؟ جھک کر آئے گا، نہایت احتیاط سے آہستہ آہستہ، ہاں، نہایت جی جی احتیاط سے آئے گا، قدم جما کے رکھے گا اور چلتا ہوا آئے گا۔ لیکن یہاں عاجزی انکساری دل میں تو ہوگی، لیکن جو طبعی چال اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اسی چال کو رکھے گا۔ جس چال کو اللہ تعالیٰ نے دیا اسی چال کے اوپر، زمین کے اوپر وہ پاؤں رکھے گا، اور ساتھ یہ بھی رکھے گا کہ میرے ہر قدم پر اس زمین نے قیامت کے دن میرے حق میں یا میرے خلاف گواہی دینی ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، بالکل جی بالکل۔ ایک زمین کا ایک ایک ذرہ قیامت کے دن ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے ایک ہمارے لیے بڑی عام سی بات ہے کہ اللہ نے چلنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا، اور وقت کو استعمال کرنے کا کہ جاہل لوگوں سے بات کرنی ہے تو آپ نے کتنا وقت لگانا ہے، اور اگر جو ایکسپٹ کرنے والا ہے دعوت کو اس کے ساتھ بات کر رہے ہو تو پھر آپ نے اس کے ساتھ باقاعدہ شفقت سے، محبت سے بات کرنی ہے اور اس کے اوپر وقت بھی لگانا ہے۔ لیکن جب جاہل آپ سے مخاطب ہوں اور وہ اپنا اظہار کریں غصے کا تو آپ نے اس کو سلامتی کی دعا دے کے وہاں سے چلے جانا ہے۔ جی، دو چیزیں ہو گئیں جی۔ آپ جناب دن کے وقت تو ہم چلتے رہے، اب آ گئے رات کا وقت، اوپر بھی لیل اور نہار کا تھا، چاند اور سورج کا تھا، یہاں بھی جو خوبصورتی ہے الفاظ کی یا جو منظر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اب رات ہو گئی۔ اب ان لوگوں کی رات کیسے گزرتی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین سبحان اللہ، یقولون وہ لوگ جو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ 3 آیات ہم نے پڑھی جناب۔ اب جناب ہے مشکل کام یہ والا، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا تو ہم نے انشاءاللہ ایسے کرنا ہے، اپنی راتیں بتانی ہیں۔ یبیتون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہ یبیتون میرے خیال میں پڑا تھا۔ یبیتون بھی چلو بے یہ تے ہی تھی نا، شدت کی وجہ سے اس کے اندر آ جائے گا کہ رات کو باتیں بیت سے رات بیت جانا، میں نے کہا تھا آپ کو بیت جانا۔ جی تو والذین یبیتون کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں۔ بالکل، یبیتون وہ رات گزارتے ہیں، وہ رات گزارتے ہیں۔ جی جی، تو والذین کا پہلے ترجمہ کریں، وہ لوگ اور وہ لوگ جو یبیتون جو رات گزارتے ہیں، جو رات جی، اور گزارتے وہ ہیں لوگ رات گزارتے ہیں لربہم اپنے اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے سجداً سجدہ کرتے ہوئے وقیاما اور قیام کرتے ہوئے۔ یہ جناب ہے قیام اللیل۔ کیوں جی؟ جی تو کتنے اچھے جی بندے ہوئے جناب۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں والذین، اور وہ لوگ اور وہ لوگ جو جو اپنی رات گزارتے ہیں، جو رات رات گزارتے ہیں لربہم اپنے رب اپنے رب کے اپنے لیے رب کے اپنے لیے رب کے لیے سجدن سجدہ سجدے کی کرتے حالت ہوئے، میں کہہ لیں، سجدہ کرتے یہ ہوئے سجدہ کرتے ہوئے وقیاما
اور قیام کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ واہ، اب یہ آپ پڑھیں گے کہ اور جگہ پہ بھی آیا ہے کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ کیوں جی؟ جی اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ ہے جناب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ اور اس جگہ پہ ایک حدیث بھی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ہم جیسے ہیں کہ بھی ساری رات ہی ہم عبادت ہی کرتے رہیں، تو ان کے لیے حدیث جو ہے وہ ہے جناب۔ حدیث سناؤں؟ جی 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 تو سنیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ من صلی العشاء فی جماعت، کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فَكَأَنَّمَا صَلَّى نِصْفُ اللَّيْلِ، گویا اس نے آدھی رات تک نماز پڑھی۔ آگے سناؤں؟ جی اور آگے ہے جی سر، من صلی الصبح فی جماعت، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، گویا کہ اس نے ساری رات قیام اللیل کیا۔ پھر رسول پاک سبحان نے تو اللہ، ہمارا کام آسان نہیں کر دیا۔ بے شک۔ جی کیا بات ہوگی جی، کیا بات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، آمین۔ تو اب وہ رات کو جب تہجد بھی پڑھتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، اور یہاں بہرحال اب وہ حدیث لمبی ہے، حدیث کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کہا کہ اللہ کا دوست بننے کا نسخہ جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہ اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ وہ پہلی چیز، سب سے اعلیٰ و عرفہ چیز ہے کہ وہ فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نوافل پڑھتے ہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حدیث مبارکہ میں، میں اس کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ چلتے ہیں۔ کیوں جی؟ جی یہ نفلی عبادت ہے، یہ نفلی عبادت۔ جی، تو پہلے اس آیت کو پڑھتے ہیں دوبارہ سے، اور پھر اگلی دو آیات ساتھ ملاتے ہیں۔ تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا ترجمہ ڈاکٹر داؤد بھائی اس کا ذرا جی سر، کیجیے گا، ایک ہی جملے میں کیا کریں گے؟ جی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ اپنی رات اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ گزارتے ہیں۔ اب رات کو مانگنا تو چاہیے جنت، کیوں جی؟ جی جی وہ بھی مانگتے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے جہنم آنی ہے، کیوں جی؟ جی تو جی والذین ترجمہ کریں، اور وہ اور لوگ وہ لوگ اور وہ لوگ یقولون، جو کہتے جو جو کہتے کہتے ہیں، ہیں، جی والذین، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے اے اے ہمارے رب، ہمارے اے رب، ہمارے رب۔ اب اگر آگے پڑھیں گے تو اصرف عنا، ہم سے دور کر دے، عذاب جہنم، جہنم کی جہنم کا جہنم کا عذاب۔ جہنم کے عذاب، عذاب، اور ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہے ہمارے رب، اے ہمارے وہ رب، ترجمہ کر ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے۔ دور کر دے۔ دور کر دے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، رات کا وقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ میں یہاں حدیث آ گئی
کہ جب انسان میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے مجھ سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو خالی لوٹاؤں. کیوں جی؟ تو پھر آگے پھر وہ اقرار کرتے ہیں ان عذابها کان غراما. یہ نیا لفظ ہے جی. غراما اگر عربی زبان میں دیکھیں گے تو غرامہ جب کسی آدمی نے کوئی کیا کہیں گے فائن نہیں کہ FIN فائن کرنا دوسرے آدمی کو غلطی پر، جی اس میں جو پولیس والے تھے یہ میں اگر کوئی بھول چوک ہو گئی یا کوئی اور ہو گیا تو انہوں نے جناب ایک چالان کر دیا، اس کو کہتے تھے غرامہ. اور غرام کہتے ہیں قرض کو بھی، اور غریم کہتے ہیں اس کو جس نے قرض دینا ہو جی. اور جس نے قرض لینا ہو وہ چمٹ جاتا ہے اور وہ اپنا قرض لیتا ہے، تو اس کا ترجمہ جو کیا وہ غرامہ چمٹ جانے والا. غرامہ کا ترجمہ کیا کیا؟ چمٹ جانے والا. جس طریقے سے جس نے قرض دیا ہوتا ہے وہ اپنے قرض خواہ سے چمٹ جاتا ہے کہ تو میرا قرض دے کے ہی جائے گا جی. اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے یہاں کہ اللہ قیامت کے دن قرض کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جی بالکل. آپ نے بلکہ یہاں تک ہے کہ وصیت کے اندر بھی اگر اس نے لکھا اور اس کا قرض ہے تو اس کا قرض یا اس نے جو وصیت کی ہے اس کے مطابق وہ کر کے تو پھر باقی آپ نے کرنا ہے. پہلے وہ قرض اتنا چمٹ جانے والا ہے. تو لفظ غرامہ چمٹ جانے والا میں نے صرف اس کا کچھ باق بتایا ہے. تو ان عذاب ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف. بے شک اس جہنم کا عذاب کانا غراما چمٹ جانے والا ہے. تو میرے ساتھ ترجمہ کریں ان عذابہا بے شک جہنم کا عذاب بے شک اس جہنم کا عذاب کانا غراما چمٹ جانے والا. اب یہ جو حصہ ہے یہ ممکن ہے کہ عباد الرحمن ہی اس بات کا اقرار کرتے ہوں رات کو کہ اے اللہ تعالیٰ ہم جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر لے. بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، یہ اقرار کریں گے. اور دوسرا تفسیر یہ کی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ جہنم کا عذاب معمولی نہ سمجھو، وہ تو چمٹ جانے والا ہے. اچھا جی آگے آ گیا ہے انہا ساعت مستقرا و مقاما. دو لفظ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. ساعت جی ساعت کیا ہوا جناب؟ عذاب وہ جہنم ہے نا اس کے لیے آیا مؤنث کا صیغہ. انہا بے شک وہ جہنم ساعت بہت برا ہے، بہت برا ہے بری ہے جی اصل میں بری ہے. ٹھیک ہے. مستقر کا معنی کیا کیے تھے ہم نے؟ عارضی ٹھکانہ. جی مستقر عارضی ٹھکانہ. یہ کن کے لیے ہوگا عارضی ٹھکانہ؟ یہ ان مومن بندوں کے لیے ہوگا کہ جن کے گناہ ہوئے ہوں گے اور گناہ بھاری ہوں گے لیکن وہ ایمان والے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انصاف کر کے کہاں ڈالنا ہے؟ پہلے جہنم میں. اللہ تعالیٰ بچائے اس سے. حقیقت یہی ہے کہ اگر مومن ہوا اور اس کے برے اعمال زیادہ ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیلنس تو کرنا ہے. وہ ہے مفسرین نے کہا مستقر عارضی ٹھکانے کے طور پر، و مقامہ اور مستقل قیام اور قیام کی جگہ کے طور پر، یا مستقل قیام کی جگہ کے طور پر. تو میں اس کا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. بے شک وہ جہنم عارضی جگہ کے طور پر یا مستقل ٹھکانے کے طور پر بہت بری ہے جی.
اب ذوالفقار بھائی آپ بھی کر دے ذرا، انہا ساعت مستقر و مقامہ. جی، انہا ساعت مستقر و مقامہ، بے شک وہ جہنم عارضی جگہ کے طور پر اور مستقل جگہ کے طور پر بری جگہ ہے، بہت بری ہے. جی بہت تو اللہ بری تعالیٰ ہے۔ جی بتائے اب ان تینوں کا یہ ترجمہ کون کریں گے اور پھر کیسر بھائی سے کہیں گے؟ آپ ہی کریں ذوالفقار بھائی. والذین یبیتون. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، انا عذابہا کان غراما، بے شک اس جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ جہنم عارضی جگہ کے طور پر اور مشکل جگہ کے طور پر بہت بری ہے۔ بہت بری ہے. جی جی اپنے کیسر بھائی وقت 3 منٹ ہیں آپ کے پاس. اب جی وَهُوَ جی الَّذِي تبارک اللہ سے نہیں، تبارک اللہ سے شروع کریں. تبارک اللہ. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، قمرم منیرا، اور اس نے اس آسمان میں نہایت روشن چراغ یعنی کہ سورج اور منور چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والے بنایا، لمن ارادہ، اس شخص کے لیے جس نے ارادہ کیا، ان یذکر، کہ وہ نصیحت پکڑے، او ارادہ، یا جس نے ارادہ کیا شکورا، نہایت شکر گزار بننے والا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے تو وہ لوگ ہیں جو زمین پر آہستہ چال چلتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں۔ نرم چال چل ہے. جی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ کہتے ہیں سلام، سلامتی۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک اس جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساعت مستقرم و مقاما، بے شک کا مقاما، بے شک وہ جہنم عارضی ٹھکانے کے طور پر اور مستقل مقام کے طور پر بہت بری ہے۔ جی جی تو خلفتن کا سر ترجمہ کر لیں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. جی بتائیں. جی سر، یہی میں نے پوچھنا تھا کہ یہ آگے پیچھے کی بجائے جو ہے نا پیچھے آنے والے ٹھیک ہے، آپ نے وہ خود ہی بتا دیا، ٹھیک ہو گیا، دوسرے بہت کے شکریہ جی، پیچھے ماشاء اللہ۔ آنے والے. جی ڈاکٹر صاحب سے کہیں جتنا کر سکتے ہیں ڈاکٹر داؤد بھائی. داؤد صاحب جی۔ جی سر۔ والذی جی وہو الذی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک کے پیچھے دوسرا آنے والا بنایا، لمن ارادہ ان یذکر او ارادہ شکورا، ہر اس شخص کے لیے جس نے ارادہ کیا کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور وہ شکر گزار بنے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں